کہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان حالات کو بھی ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے. ایجنڈا میں آپ تمام حاضرین مجلس سیاسی پارٹیوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بلوچستان میں ریاستی جبر اور امن امان کی صورتحال، میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی شعور رکھنے والا، کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا کارکن، اس کی قیادت بلوچستان کے ساتھ ریاستی جبر جو روز اول سے بڑھتا جا رہا ہے یا جو سلوک بڑھتا جا رہا ہے اس سے ناواقف نہیں ہوں گے. اس میں جو فوجی آپریشن کیے گئے ہیں گزشتہ ادوار سے 1947 سے جب یہ ملک محرز وجود میں آیا، بلوچستان کے لوگوں کو ترقیاتی مد کے بدلے یہاں پر فوجی آپریشن دیے گئے ہیں. 5 ملٹری آپریشن، 5واں جو جنرل مشرف کے دور سے جاری ہے، ابھی تک انہوں وہ سٹارٹ کیا گیا تھا، ابھی تک جاری ہے. اس کے جو افیکٹس ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ نہ کہ صرف ہمارے بلوچستان کے سیاسی ماحول پر انہوں نے اپنے اثر ڈالے ہیں، ہماری معاشی زندگیوں پر بہت سے اس کے اثرات پڑے ہوئے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگیاں، یہاں کے لوگوں کے جو وہ ٹرائبل سسٹم ہے اس پر بھی بہت سے ان کے اثرات پڑے ہوئے ہیں. لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اس ریاستی جبر اور ان آپریشنوں کا ایک حصہ ہے. گرفتاریاں، ماشاء اللہ کے دور میں گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، جمہوری دور جو گزرے ہیں وہاں پر بھی یہاں پر گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں. لیکن ریسنٹلی جو ابھی گرفتاریوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک زمانہ تھا جب مسنگ پرسنز، نوجوان، بزرگ، سیاسی کارکن، اسٹوڈنٹس، مختلف فکر سے تعلق رکھنے والے، دانشور، ادیب، ان کو اٹھایا جاتا تھا. لیکن ہماری خاموشی نے ان کی اس جرت میں جو ہے نا ریاست کی اس اقدام میں اور تیزی لائے. وہ جو کبھی مہینے میں یا سال میں چند لوگ غائب ہوتے تھے، اب تو روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایسا علاقہ نہیں بچتا، کوئی ضلع نہیں بچتا جہاں سے لوگوں کو جبراً غائب نہیں کیا جاتا. ایم پی او کے تحت ایک ایم پی او مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں تھا جس کو نیم مارشل لا کہا جاتا تھا. لیکن اس وقت تو لوگ کہتے ہیں کہ 2024 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں. اب اس میں فری کتنے، فیئر کتنے ہوئے ہیں، آپ تمام جو سیاسی پارٹی ہیں ان کی متاثر ہو کر ہمیشہ اپنی آواز اور اس الیکشن کے نتائج کے خلاف اپنی جو ہے موقف بیان کیا ہے. لیکن یہ جس کو جمہوری حکومت کہا جاتا ہے، اس کے دوران خواتین کو ایم پی او کے تحت جو ہے 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. اس پر بھی میں آپ حضرات کی جو ہے رائے ماننا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریر، تقریر اور احتجاج پر بھی پابندی. 4تھ شیڈول میں جس کسی کا جو ڈپٹی کمشنر ہو، کسی نے اگر کوئی تقریر کر دی، کسی نے کوئی احتجاج کر لیا، کسی نے سوشل میڈیا میں کوئی ایک ویڈیو جاری کر دی، یا کوئی ٹویٹر پر یا x.com پر جو اس نے کوئی کمنٹ کر لیا، اس کا نام بھی 4تھ شیڈول میں آ جاتا ہے. تو بدترین ماشاء اللہ جو اس ملک میں گزرے ہیں، جنرل ایوب خان کا ماشاء اللہ گزرا، یحییٰ خان کا ماشاء اللہ گزرا، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ گزرا، غلام محمد کا جو ماشاء اللہ تھا وہ کچھ عرصے تھا بھی، جنرل مشرف کا ماشاء اللہ. اب وہ تو
ان کو تو کہا جائے گا کہ جو فوجی مارشل لا تھے، لیکن یہ جو آج دن کے ہیں ان کو میں جمہوری مارشل لا کہوں گا. وہ اگر بدماشوں کے فوجی بدماشوں کے مارشل لا تھے تو یہ جمہوری شریفوں کے مارشل لا ہیں. اور انہی معاملات کو اگر آپ دیکھیں، ان پر غور کریں، تو ان کا لنک جا کے ان کے جو راستے ہیں آپ کو آ کے بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کے ساحل پر ملیں گے. چاہے وہ فارم 47 کے الیکشن ہوں، چاہے بلوچستان میں جو جبر اور امن امان کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا جو مسئلہ ہے، ان تمام کے جو راستے ہیں، ان کی جو پگڈنڈیاں ہیں، وہ آ کے بلوچستان کے ساحل، بلوچستان کے وسائل پر جو اینڈ ہوتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا انگلش میں all roads leads to Rome، مطلب تمام راستے جو ہے نا وہ روم کی طرف جاتے ہیں. یہ تمام جو جبر ہے، سیاسی تقاریر پر، احتجاج پر پابندی، لوگوں کو غائب کرنا، پابند سلاسل کرنا، گرفتاریاں، فورتھ شیڈول، تحریر اور تقریر اور احتجاج پر پابندیاں، یہ تمام کی تمام راستے جو ہے نا آپ کو لے جاتے ہیں اس نوآبادیاتی نظام کی طرف جس کی بنیاد 1947 میں پاکستان بننے کے نام پر رکھی گئی تھی. اور وہ میں وحدت مسلمین کا جو وفد آج کی اس APC میں شریک ہوئے ہیں، علامہ علی حسنین حسنی، علامہ ولدیت حسن کے جو معاہدات، سوئی کی جو لوٹمار تھی 1960-62 کی دہائی میں، سوئی گیس یہاں سے ڈسکوری تو ہوئی تھی 1950s میں، لیکن 1962 میں جو باقاعدہ اس پر کام شروع ہوا اور وہ گیس ملک کے کونوں کونوں تک پہنچ چکی. PPL کے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں، ریکوڈیک کا معاہدہ جس کی ہم نے مخالفت بھی کی اور اسمبلی میں اس پر ہم نے احتجاج بھی کیا. بلوچستان میں پانی کا حصہ، کیونکہ میں اس کو ایک معمولی سی بریفنگ دے کر پھر مکمل اس پر جو ورک آؤٹ ہم نے کیا ہے کہ اس کے جو ہمیں خدشات سے جو خطرات ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے نا ہم اہل بلوچستان، کیونکہ یہاں پر جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھی ہیں، چاہے ان کا تعلق ان کی پارٹی وفاق سے ہو، لیکن یہاں پہ جو نمائندگی کر رہی ہیں وہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. اور جو آج کی جو حالات ہیں، چاہے وہ مسنگ پرسنز کے معاملات ہوں، چاہے خواتین کی جو ہے گرفتاری ہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم چاہے جتنے بھی پولیٹیکل ہوں، چاہے ہم جتنے بھی سیاسی ہوں، چاہے ہمارا تعلق کسی ٹریڈ یونین سے ہے، تاجران سے ہیں، سیاسی پارٹیوں سے ہے، لیکن ہم ان واقعات اور ان مسائل سے اپنے آپ کو جو ہے دور نہیں کر سکتے، نہیں ان کو جو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں. بلوچستان کے پانی کا مسئلہ، اب ایک آپ نے سنا ہوگا کہ چولستان کے لیے جو ہے 5 یا 6 کینالیں نکالی جا رہی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان صرف سندھ کو ہوگا، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ سندھ کو جو پانی ملتا تھا کھیرتھر اور پٹ فیڈر کینال کی طرف سے، جب دریائے سندھ خشک ہو جائے گا تو پٹ فیڈر اور کھیرتھر کینال کی کیا حالت ہوگی. اور اسی طرح گزشتہ کئی دنوں سے ہب ڈیم کا تو آپ نے نام سنا ہوگا کہ جس سے 95% اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے یا پاؤنڈ ایریا جو ہے وہ بلوچستان سے ہے، لیکن بلوچستان کو اس سے پانی ملتا تھا 35%. اس 35% کا بھی 10% آپ کا جاتا تھا ہمدرد یونیورسٹی اور اس علاقے میں جو سندھ میں کراچی کا علاقہ ہے اس کے لیے آباشی کے لیے، لیکن 75% اس کا پانی کراچی کے لیے جاتا تھا. اگر 2-3 سال اگر بارشیں نہیں ہوتی تو ہب ڈیم بھی خشک ہو جاتا تو کراچی کے لیے بھی پانی بھیجنا مشکل ہو جاتا تھا، اور ہب ساکران کے علاقے میں جو ایگریکلچر ہو رہی ہے، زمینداریاں ہو رہی ہیں، وہ بھی خشک ہوتی. اب ایک نیا کینال وہاں سے
सिंध हुकूमत की तवस्सुत से निकाला गया है, जो कराची के लिए पानी ले जाएगा। तो उस पर भी हमने एक ब्रीफिंग बनाई है, उस पर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान इन तमाम अपने जराइम को आईनी शक्ल देने के लिए 26वीं आईनी तरामीम की गई और उस पर उस आईनी तरामीम को और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया कि डाका भी डालेंगे वो, लूट मार भी करेंगे वो, लेकिन उनके उन तमाम जुराइम की हिफाजत या उन पर पर्दा डालने के लिए जो कौमी सलामती की तवज्जुह से इस मुल्क की फौज और इसके खुफिया इदारे जो काम करेंगे। तमाम हाजिरीन जो सियासी पार्टियों के जो नुमाइंदगी करेंगे, उनसे गुजारिश होगी कि इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आप अपनी राय दें और लास्ट में हम इसमें एक डिक्लेरेशन वो करेंगे जिसको हम चाहते हैं कि उसको लकपास डिक्लेरेशन का नाम दिया जाए। तमाम साथियों की सलाह मशवरे के बाद फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, लेकिन तमाम उन मसलों से जो है मैं समझता हूं जो प्रायोरिटी पे हमारी होनी चाहिए वो है कि सियासी एक्टिविटीज़ पर जो पाबंदी लगाई गई है, बलूचिस्तान के लोग इस पाबंदी के जो काफ़ी अरसे से शिकार थे, किसी न किसी अंदाज में जो है ना बलूचिस्तान के पॉलिटिकल आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश की गई, लोगों को जबरन उठाया गया या उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये नासूर पूरे मुल्क में जाके फैल गया है। तो स्टार्ट मेरे ख्याल में हम अगर इसका बलूचिस्तान से लें और फिर इसको वसी तर करते हुए हम पाकिस्तान तक पहुंचाएं, लेकिन इब्तिदा जो हम प्रायोरिटी जो बेस होगा वो होगा इन ख़वातीन की गिरफ्तारी और इनकी रिहाई। मैं फिर एक बार तमाम हाज़रीन मजलिस, तमाम सियासी पार्टियों के अकाबरीन जिन्होंने आज के इस APC में शिरकत की, मैं उनको ना सिर्फ खुश आमदीद कहता हूँ बल्कि शुक्रिया भी अदा करूँगा उनका बड़ी नवाज़ी से।